بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، رمضان المقدس کا ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ پاک نے رحمت برکتیں بے شمول اتاری ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں ہوں۔ تو رمضان المقدس کے مہینے میں جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کا بدلہ بھی خود دیں گے۔ تو جو لوگ اس مقدس مہینے میں روزے نہیں رکھ رہے اور کھا پی رہے ہیں، آپ خود نہ جانیں یہ کتنی عذاب کی بات ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں حکومت خراب ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ فروٹ مافیا جو ہے، جن کے 10 ٹھیلے 20 ٹھیلے بیٹھ کے یہ لوگ کراچی میں لگا کے بیٹھے ہوئے مزدوروں کو دے رہے ہیں، اب آپ بتائیے، جب غریب بیچارہ جا رہا 200 روپے درجن کیلے دے رہے ہیں اور 200 روپے کلو خربوزہ دے رہے ہیں، 200 روپے 250 روپے کلو تربوز دے رہے ہیں، اور 300 روپے کلو سیب مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیے غریب بیچارہ کیسے جائے گا، کیسے اپنے دسترخوان پہ وہ فروٹ رکھے گا، وہ اپنے بچوں کو کیسے فروٹ دے گا؟ اور ہمارے بالخصوص کراچی کی عوام کو مجھے افسوس کہنا پڑ رہا ہے، جب ظفر اقبال نے JDC کے جو ظفر اقبال ہیں، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم فروٹ کا بائیکاٹ کریں گے، تو لوگوں نے بائیکاٹ، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، اور لوگ لا کے کھا رہے ہیں۔ اب وہ دیکھو، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جن کے پاس ہے، وہ تو دیکھو لا رہے ہیں، اپنے دسترخوانوں پہ رکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن آپ خود سوچئے، غریب کے بچوں کے بھی روزے ہوتے ہیں، ان کے گھر والوں کے بھی روزے، ان کے بچیوں کے گھر والوں کے روزے ہیں۔ اب ان کے پاس یہ چیز میسر نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کس طرح میسر نہیں ہے؟ وہ اسی طرح میسر نہیں ہے، ایک تو ملک کی معیشت بدتر ہو گئی ہے، مہنگائی آسمانوں پہ ہے، کام کاروبار کے حالات بالکل خراب ہے، اور اس کے بعد وہ بیچارہ 200-250 روپے کا خالی کیسے فروٹ لے کے آئے گا؟ 200 روپے درجن کیلا کیسے لے کے آئے گا وہ بیچارہ؟ اب اس چیز کے بارے میں جب ظفر اقبال نے آواز اٹھائی تو لوگوں نے اس کو تنقید کی، لیکن اب کچھ ٹائم بعد ظفر اقبال نے شتر مرغ لیا، جو 30,000 کا شتر مرغ ہے، 1.5 لاکھ کا۔ اب لوگوں نے اس کو تنقید کا پکا نشانہ بنا دیا کہ اس نے 1.5 لاکھ کا مرغ دے رہا ہے اور 200 روپے کے فروٹ کے لیے بائیکاٹ کر رہا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ظفر اقبال ہے، یہ اپنے جیب سے کوئی 1.5 لاکھ کا مرغ نہیں دے رہا۔ دیکھیں، اس کو سیٹ نے گفٹ کریں۔ اب جو اس کو ادارہ یا جو بندہ، جو فیکٹری کا مالک اس کو کچھ چیز دے رہا ہے کہ آپ یہ عوام کو کھلا دیں، تو یا یہ اپنے جیب سے تو نہیں کر رہا نا، اس کو تو فری کا مل رہا ہے، اس نے کاٹنا ہے، کاٹ کے پکانا ہے اور لوگوں کو کھلا دینا ہے۔ اب یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ہر کوئی جا رہا ہے، انٹرویو لے رہا ہے ظفر اقبال سے، وہ پوچھ رہا ہے، دیکھو ظفر اقبال کی صاف تصدیق کر رہا ہے، وہ بولتا ہے دیکھو مرنا ہے، بولتا ہے میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے بچوں کا چہرہ آخری بار دیکھ کے نکلتا ہوں، رات کو مجھے نہیں پتہ میں نے گھر آنا ہے یا میں نے سرد خانے میں ہونا ہے، یہ وہ کہہ کے نکلتا ہے۔ تو یہ دیکھو، جو بندہ، آپ سب کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو انسان کسی انسان کی خدمت کرتا ہے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جو بندہ کام کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے نشانہ اپنے گھر والے رشتہ دار بناتے ہیں، اگر وہ وہاں سے بچ کے نکل جائے تو پھر پورا زمانہ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ظفر اقبال ہے، دیکھیں ابھی یہ عوام کی خدمت کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے، JDC ٹھیلے بھی دے رہی ہے، JDC کیبن بھی لگا کے دے رہی ہے، JDC لیب بھی JDC نے بنائی ہوئی، JDC کے دسترخوان بھی ہیں۔ دیکھیں، شتر مرغ جو ہے، میں دوبارہ تصدیق اس چیز کی کر دیتا ہوں، میں آپ کے دماغوں میں یہ چیز ڈال رہا ہوں۔ دیکھیں، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ ظفر اقبال کی JDC کا بائیکاٹ کیجیے۔ دیکھیں، وہ بندہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ جو آج JDC کا بائیکاٹ کر رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی کچھ عناصر جب ایدی صاحب تھے تو ایدی صاحب کا بھی یہ لوگ بائیکاٹ کرتے تھے، یہ لوگ بولتے تھے یہ مانگ رہا ہے اور یہ اپنے جیب میں ڈال رہا ہے۔ یقین مانیں، جو لوگ فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، جو انسان کچھ بننا چاہتا ہے، جس نے کچھ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، دیکھیں وہ پہلے تنقید کی زد میں ضرور آئے گا۔ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے جب شوکت خانم بنائی تو سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ نہیں بنا سکتا، یہ کون سے کاموں میں پڑ گیا، یہ ایک کرکٹر، یہ کتنا بڑا سٹار، یہ فلاحی بہبود کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن دیکھیں، عمران خان صاحب کا حوصلہ بلند تھا، اللہ نے ان کو ہمت دی،
انہوں نے شوکت خانہ ہسپتال بنا کے دکھائی۔ اسی طرح کئی مثالیں ہیں آپ کی۔ ایدی صاحب کو دیکھ لیں، ایدی ایمبولینس جو ہے دنیا بھر میں یہ چل رہی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے ایدی۔ یہ وہ ایدی صاحب ہیں جنہوں نے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں تک کا بھی عطیہ دیا، یہ وہ ایدی صاحب کی ایمبولینسز چل رہی ہیں۔ اسی طرح یہ جو جے ڈی سی کے ظفر اقبال ہیں، دیکھیں خدمت خلق کر رہے ہیں یہ۔ اب بہت سارے لوگ ہیں ان کے اوپر تانے دے رہے ہیں، بہت کچھ بول رہے ہیں، لیکن یار دیکھیں جو بندہ خدمت خلق کر رہا ہے اس کو آپ کے تانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ جتنے مرضی تانے دیں، کیا ہوتا ہے یار، ان کا کام تو نہیں رکے گا نا، وہ تو اپنا کام نہیں روک رہا، دینے والے ہاتھ نہیں روک رہے، دینے والے دے رہے ہیں۔ جے ڈی سی کا جو ظفر اقبال ہے یار، وہ اپنے گھر تھوڑی لے کے جا رہا ہے۔ اب کوئی شتر مرغ اگر کوئی سیٹ اس کو دے رہا ہے، وہ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے، وہ اپنے گھر تھوڑی لے کے جا رہا ہے۔ اب لوگوں کا یہ سیلانی کا جو ویلفیئر ہے، اور بھی کئی ایسے ویلفیئر ہے، خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی۔ اگر دیکھو تانے سب، اب جماعت اسلامی کی خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے، جب الیکشن 2022 کے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی واحد پہلی جماعت تھی جس نے یہ تنقید کری کہ یہ جو لوگ ان کو فنڈز دیتے ہیں خدمت خلق کے نام پہ، وہ ان سے پوچھیں کہ یہ سارا پیسہ، یہ جو الیکشن میں اتنی بڑی انہوں نے مہم چلائی، یہ کہاں سے لائے، یہ وہ والا پیسہ وہ یہ لوگ یہاں لگا رہے ہیں۔ دیکھیں تنقید خدمت خلق پہ بھی ہوئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ایک بہترین جماعت ہے اور خدمت خلق فلسطین میں بھی جا کے لوگوں کی مدد کر رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسا کرے گی کہ لوگوں کا فنڈ اٹھا کے الیکشن میں لگائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں تنقید اس جماعت پہ بھی ہوئی، تنقید ظفر اقبال پہ بھی ہو رہی ہے، لیکن تنقید اپنی جگہ۔ دیکھیں جو خدمت خلق کر رہا ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ نہیں کر سکتے، اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا آپ لوگوں سے۔ آپ لوگ کہیں جا کے کسی انسان کے لیے، انسان اپنے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا، انسان کو شرم آتی ہے، وہ اپنی شرم توڑ کے اپنا ضمیر بیچ کے غریبوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے بھیک مانگ رہا ہے وہ۔ یہ ایدی صاحب جب چندہ باکس اٹھا کے ویل چیئر پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے تھے، لوگوں سے مانگ رہے ہوتے تھے اپنے بچوں کے لیے۔ کون سے بچوں کے لیے؟ ایدی کے بچوں کے لیے۔ اسی طرح ظفر اقبال آج جا رہا ہے بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالکوں کے پاس، بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالکوں کے پاس، لوگوں کے کھانوں کا بندوبست کرنے۔ کیوں جا رہا ہے؟ یہ خدمت خلق کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس کا دیکھیں، آپ ساتھ اگر نہیں دے رہے نا، تو دیکھیں ایسے الفاظ نہیں نکالیں کہ مرنا بھی ہم سب کو۔ آج اگر آپ دیکھیں وہ اچھا کام، وہ کوئی بولتا ہے وہ اہل تشیع ہے، دیکھیں رب کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ جب اللہ اس کو ہمت دے رہا ہے، اس کو موقع دے رہا ہے، اتنی تنقید کے بعد بھی، اتنی دھمکیوں کے بعد بھی اگلا بیٹھا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے اور خدمت خلق کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ اور میں کون ہو سکتے ہیں کسی کو مسلمان یا کافر کہنے والے، کسی کو اچھا یا برا کہنے والے؟ تو لہٰذا اجتناب کیجیے ایسی باتوں سے جو ہمارے اسلام کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی خراب چیز ہو۔ دیکھیں اگر فیس بک کا بانی آ کے پاکستان میں کچھ لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کے ہر سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا جاتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کر دیا، ہمارے پاکستان کی آگے خدمت کر دی کیونکہ یہ انگریز ہے۔ لیکن جب کوئی پاکستانی اٹھ کے خدمت کر رہا ہے تو اس کو خدمت کا اگر اللہ نے موقع دیا وہ خدمت کرے تو آپ اس کا ساتھ دیں، بجائے کہ اس پہ تنقید۔ آپ نے فیس بک کے بانی پہ تو کسی نے تنقید نہیں کری۔ اب فیس بک کے بانی کو پاکستان میں پولیو کی بڑی ٹینشن ہے کہ لوگوں کو پولیو نہ ہو جائے، اور بے تحاشا پلا رہا ہے، زبردستی بھی پلائے جا رہے ہیں، جب تو کوئی منع نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے فیس بک کا بانی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وہیں اگر ایک ظفر اقبال کراچی میں اٹھ کے کسی عام بندے کی خدمت کر رہا ہے تو کہا جا رہا ہے یہ اہل تشیع ہے، یہ شتر مرغ کھا رہا ہے، غریبوں کا بھائی کاٹ کر رہا ہے۔ یہ اس چیز سے اجتناب کیجیے۔ دیکھیں لوگ عوام کی خدمت جو کر رہا ہے اس کو عوام کی خدمت کرنے دیجیے، اس کا ساتھ دیجیے۔ اگر ساتھ نہیں دے رہے تو تنقید مت کیجیے، کیونکہ آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ اس طرح اٹھ کے ظفر اقبال کی طرح کسی میدان میں کھڑے ہو کے ہاتھ میں مائک پکڑ کے لوگوں سے خطاب بھی کر سکیں۔ یہ ہر بندے کی بے بس کی بات نہیں ہوتی۔
یہ ہمت والوں کی بات ہوتی ہے، جن کو اللہ ہمت دیتا ہے، جن کو اللہ طاقت دیتا ہے، وہی لوگ اس طرح کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔